بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں خرچ کرنے کے 3 مراتب۔ مسئلہ: اپنے قبضے میں موجود حرام کو اگر فقراء پر صدقہ کرے تو فراخ دلی سے کر سکتا ہے، اور اگر اپنے اوپر خرچ کرے تو جتنا ہو سکے تنگی کرے، اور اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لے۔ فیاضی اور تنگ دلی کے درمیان رہے تو اس کے 3 مراتب ہو گئے۔ اگر اس کے پاس کوئی فقیر مہمان آئے تو اس پر کشادگی سے خرچ کرے، اور اگر غنی ہے تو اس کو کچھ نہ دے مگر یہ کہ وہ جنگل میں ہو یا رات کے وقت دور دراز سے آیا ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو دے دے، کیونکہ وہ اس وقت فقیر ہی ہے۔ اگر اس کے پاس آنے والا مہمان فقیر پرہیزگار ہو، ایسا کہ اگر اسے کھانے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا تو کھانے سے اجتناب کرے گا، ایسی صورت میں چاہیے کہ میزبان کھانا حاضر کرے اور مہمان کو کھانے کی حقیقت بھی بتا دے، تاکہ مہمانی کا حق بھی ادا ہو جائے اور دھوکہ بھی نہ ہو۔ یہ مناسب نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضیافت اس چیز سے کرے جسے وہ خود پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اس پر اعتماد کرے کہ مہمان کو چونکہ کھانے کی حقیقت کا علم نہیں، لہذا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ حرام جب معدے میں جاتا ہے تو اس کا اثر دل کی سختی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ کھانے والے کو اس کی حقیقت کا علم نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہہ کر دی تھی، حالانکہ انہوں نے لا علمی میں دودھ پیا تھا، نیز اس کھانے کے بارے میں اگرچہ ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ فقیروں کے لیے حلال ہے تو اسے ضرورت کی وجہ سے ہی حلال قرار دیا ہے، تو یہ خنزیر اور شراب کی طرح ہے، جب ان کو ضرورت کی وجہ سے حلال قرار دے دیا جائے لہٰذا اسے حلال اور پاکیزہ چیزوں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ اگر والدین کے پاس حرام مال ہو تو اگر اپنے والدین کے پاس حرام چیز یا ایسی چیز ہو جس میں حرام کا شبہ ہو تو ان کے ساتھ کھانے سے رکنا چاہیے، بس اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو محض حرام پر ان کی موافقت نہ کرے بلکہ انہیں منع کرے، کیونکہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور اگر اس میں شبہ ہو اور اس کا کھانے سے باز رہنا تقویٰ کے لیے ہو تو اس کے مقابل یہ صورت آ جائے گی کہ والدین کی رضا طلب کرنا بھی تقویٰ بلکہ واجب ہے، تو اب اس سے بچنے میں نرمی اختیار کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو ان کی موافقت اختیار کرے اور کم کھائے، اس طور پر کہ لقمہ چھوٹا لے اور چبانے میں دیر لگائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، کیونکہ یہ حد سے تجاوز ہے۔ نیز بھائی بہن بھی اس کے قریب قریب ہیں، کیونکہ ان کے حق کی بھی تاکید آئی ہے۔ اسی طرح اگر اس کی ماں نے شبہ والے مال سے کپڑا پہنا دیا اور اس کے واپس کرنے سے ناراض ہوگی تو اسے قبول کر لے اور ان کی موجودگی میں پہن لے، اور عدم موجودگی میں اتار دے، اور کوشش کرے کہ ماں کی موجودگی میں ان کپڑوں میں مستر شخص کی طرح نماز پڑھے۔ جب تقویٰ کے اسباب متعارض ہو جائیں تو ایسی باریکیوں کو تلاش کر کے ان پر عمل کرے۔ والدہ کی رضا اور مشتبہ مال سے اجتناب۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ اللہ کی والدہ نے انہیں ایک کھجور دے کر فرمایا، تمہیں میرے حق کی قسم اسے کھاؤ، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھجور کھا لی اور پھر بالا خانے میں چلے گئے۔ آپ کی والدہ بھی پیچھے پیچھے اوپر آ گئیں تو کیا دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ والدہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور معدہ بھی شبہ کے مال سے بچا رہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے عرض کی گئی کہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ کیا مشتبہ مال میں والدین کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے فرمایا یہ حکم سخت ہے۔ پھر کسی اور نے عرض کی کہ حضرت سیدنا محمد بن مقاتل عبادانی قدس سرہ سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا والدین سے بھلائی کرو۔ اب آپ فرمائیے کہ کیا حکم ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف رکھو، کیونکہ میں ان دونوں بزرگوں کے اقوال سن چکا ہوں۔ پھر خود ہی فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ان دونوں یعنی اولاد و والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ سارا مال حرام ہو تو حج فرض ہوگا نہ زکوٰۃ۔ جس شخص کے پاس صرف حرام مال ہو تو اس پر حج فرض ہوگا، نہ ہی مالی کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ وہ مفلس ہے، اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ 40واں حصہ نکالنا، اور اس پر تو تمام مال کو نکالنا واجب ہے۔ اگر وہ مالک کو جانتا ہو تو سارا مال اس کے حوالے کرے، ورنہ فقراء پر خرچ کرے۔ البتہ اگر وہ مال شبہ والا ہو اور اس کے حلال ہونے کا بھی احتمال ہو اور ابھی تک اس کے قبضے سے نہیں نکلا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حلال ہونا ممکن ہے، اور حج فقر کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے اور اس کا فقر ثابت نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
سورہ آل عمران ترجمہ۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ نیز جب حرام کے زن غالب کی وجہ سے حاجت سے زائد مال صدقہ کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ بدرجہ اللہ واجب ہوگی، اور اگر اس پر کفارہ واجب ہو جائے تو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ غلام بھی آزاد کرے تاکہ یقینی طور پر کفارے کی ادائیگی ہو۔ جبکہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس کے لیے فقط روزہ رکھنا ضروری ہے، کھانا کھلانا نہیں، کیونکہ اس کے لیے فراخی کا پایا جانا یقینی نہیں ہے، اور حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا کھلانا کافی ہے۔ ہمارا مختار مذہب یہ ہے کہ ہر شبے والے مال سے بچنا واجب ہے، اور ہم نے اس کو قبضہ سے نکالنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس میں حرام کا غالب گمان ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ لہذا وہ روزہ اور کھانا کھلانا دونوں کو جمع کرے۔ روزے تو اس لیے رکھے کیونکہ وہ مفلس کے حکم میں ہے، اور کھانا اس لیے کھلائے کیونکہ اس پر تمام مال کو صدقہ کرنا واجب ہے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ مال اس کا اپنا ہو تو اب لازم ہونا کفارے کے طور پر ہوگا۔ حلال کا انتظار پیدل حج سے بہتر ہے۔ جس شخص کے قبضے میں حرام مال ہو جسے اس نے حاجت کے لیے رکھا ہوا ہو اور وہ اس سے نفلی حج کرنا چاہتا ہے، پس اگر پیدل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عنقریب اس نے یہ مال غیر عبادت میں کھانا تھا تو اس کا عبادت میں کھا لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر پیدل حج کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور اسے سواری کی ضرورت ہے تو راستے میں اس طرح کی ضرورت کے لیے وہ مال حرام استعمال نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کے لیے شہر میں سواری خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر اسے امید ہے کہ اگر مقیم رہے تو اسے حلال پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے جو اسے باقی حرام مال سے بے نیاز کر دے گی، تو اس کا حلال مال کے انتظار میں ٹھہرے رہنا حرام مال لے کر پیدل حج کرنے سے بہتر ہے۔ مشتبہ مال سے سفر حج کا کھانا۔ اگر کوئی شخص شبہ والا مال لے کر واجب حج ادا کرنے کے لیے روانہ ہوا تو کوشش کرے کہ اس کا کھانا طیب و پاکیزہ ہو۔ اگر دوران سفر طیب کھانے پر قادر نہ ہو تو احرام باندھنے کے وقت سے احرام کھولنے تک پاکیزہ و طیب کھائے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو یوم عرفہ یعنی خاص حج کے دن کوشش کرے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری اور اس سے دعا مانگتے وقت اس کا کھانا اور پہننا حرام نہ ہو۔ کوشش کرے کہ نہ تو اس کے پیٹ میں حرام ہو اور نہ ہی اس کے بدن پر حرام ہو۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شبہ والے مال کو اگرچہ ہم نے حاجت کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے جو کہ ضرورت کی ایک قسم ہے، لیکن ہم نے اسے پاکیزہ و طیب اشیاء کے ساتھ نہیں ملایا، لہٰذا اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو اس کے دل میں خوف اور غم ضرور ہو، کیونکہ وہ غیر طیب کھانا کھانے پر مجبور ہے۔ قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس پر نظر رحمت فرمائے اور مال حرام کھانے کو ناپسند کرنے اور خوف و ملال کی وجہ سے اس کا گناہ بخش دے۔ حرام کو غور و فکر کرنے کے بعد نکال دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے، اور وہ ایسے لوگوں سے معاملات کیا کرتے تھے جن سے معاملات کرنا مکروہ ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی مقدار اسے نفع ہوا تھا اسے چھوڑ دو۔ اس نے عرض کی کہ ان کا لوگوں پر قرض ہے اور لوگوں کا ان پر قرض ہے۔ فرمایا ان کے ذمے کا قرض ادا کر دو اور جو ان کا دوسروں کے ذمے ہے اسے وصول کر لو۔ اس نے عرض کی کیا آپ اسے جائز سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا کیا تم اسے قرض میں ڈوبا ہوا چھوڑنا چاہتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد درست ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک مال حرام کو غور و فکر کر کے نکالنا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ نفع کی مقدار نکال دو، اور یہ کہ ان کے نزدیک وہ اصل مال کا مالک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے فاسد معاملات میں جو عوض دیا یہ ان کا بدل ہو جائے گا، اور قرض کی ادائیگی میں انہوں نے اس پر اعتماد کیا کہ وہ یقینی ہے، لہذا شبہ کی بنیاد پر اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ بادشاہوں کے وظائف و انعامات میں حلال و حرام کا بیان۔ جان لیجئے کہ بادشاہ کا مال لینے والے کو درجہ ذیل 3 امور مد نظر رکھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، وہ مال بادشاہ تک کس طریقے و ذریعے سے پہنچا ہے۔ نمبر 2، اپنا وہ وصف جس کی وجہ سے وہ مال لینے کا مستحق ہوا ہے۔ نمبر 3، حاصل ہونے والے مال کی مقدار کہ اگر اس کی نسبت اس کی اور دیگر شرکاء کی طرف کی جائے تو کیا یہ اتنی مقدار لینے کا مستحق ہے۔ پہلی بحث بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع۔ بنجر زمین کو آباد کرنے کے علاوہ ہر وہ چیز جو بادشاہ کے لیے حلال ہے اور رایا اس میں شریک ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کفار سے لیا ہوا مال غنیمت ہے جو بطور غلبہ کے حاصل ہوتا ہے، اور مال فئی جو کفار سے لڑائی کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ نیز جزیہ اور مصالحت کا مال جو شرائط اور باہمی عقد سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم مسلمانوں سے لیے گئے اموال، ان میں سے صرف 2 طرح کا مال جائز ہے۔ ایسی بھی راستیں اور وہ تمام اموال جن کا کوئی مالک متعین نہیں ہوتا، ایسے وقف اموال جن کا کوئی متولی نہیں ہوتا۔ رہے ابتدائی اسلام میں لیے جانے والے صدقات تو وہ ہمارے زمانے میں پائے نہیں جاتے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں پر لاگو کیا جانے والا خراج یعنی ٹیکس، ان سے ظلماً لیا جانے والا مال
اور رشوت کی تمام اقسام حرام ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سلطان اسلام کسی کافر قوم کا محاصرہ کرے اور وہ صلح کا مطالبہ کریں، پھر سلطان اسلام ان کے ساتھ مخصوص مال اور شرائط کے ساتھ معاہدہ کرے۔ بادشاہ کے وظیفہ و انعام کی 8 صورتیں۔ اگر بادشاہ کسی وجہ سے فقیر وغیرہ کے لیے وظیفہ، انعام یا خلعت کا حکم دے تو اس کی 8 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، یا تو جزیہ سے دینے کا حکم دے گا۔ نمبر 2، یا وراثت کے اموال سے۔ نمبر 3، یا وقف کے مال سے۔ نمبر 4، یا ایسی زمین سے جسے بادشاہ نے قابل زراعت بنایا ہے۔ نمبر 5، یا اپنی خریدی ہوئی جائیداد سے۔ نمبر 6، یا پھر مسلمانوں سے خراج وصول کرنے والے کو حکم دے گا۔ نمبر 7، یا کسی تاجر کو۔ نمبر 8، یا پھر شاہی خزانے میں سے مقرر کرے گا۔ پہلی صورت، اگر بادشاہ وظیفہ یا انعام جزیہ میں سے دے تو چونکہ جزیہ کے 5 حصوں میں سے 4 مسلمانوں کے مسالے کے لیے ہوتے ہیں جبکہ 5واں معین مصارف کے لیے ہے، لہذا اگر بادشاہ نے ان مصارف کے خمس سے یا 4 خمسوں سے دینے کا حکم دیا جن میں مسلمانوں کی بہتری ہے اور انعام کی مقدار میں احتیاط سے کام لیا تو یہ حلال ہے، بشرطے کہ وہ جزیہ شرعی طور پر مقرر کیا گیا ہو، اس میں 1 یا 4 دینار پر زیادتی نہ ہو، کیونکہ جزیہ کی مقدار میں فقہا کا اختلاف ہے اور بادشاہ کو مختلف فیہ مسئلہ میں اختیار ہوتا ہے۔ جزیہ سے انعام کے جواز کی شرط، اس کی شرط یہ ہے کہ زمین سے ملنے والا جزیہ ایسے ذریعے سے کمایا گیا ہو جو اس کے علم کے مطابق حرام نہ ہو، بادشاہ کا عامل ظالم نہ ہو، شراب نہ بیچتا ہو، اور جس سے جزیہ وصول کیا گیا وہ بچہ ہو نہ عورت، کیونکہ ان دونوں پر جزیہ لاگو نہیں ہوتا۔ پس جزیہ مقرر کرنے، اس کی مقدار اور جس کو دیا جائے اس کے اوصاف اور جتنی مقدار دی جائے گی اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا جائے گا، لہٰذا ان تمام امور میں غور و فکر ضروری ہے۔ دوسری صورت، اگر انعام یا وظیفہ میراث یا ایسے اموال سے دیا جائے جن کا کوئی مالک نہ ہو اور یہ مسلمانوں کے مسالے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ جو مال چھوڑ کر گیا ہے کیا اس کا تمام مال حرام تھا یا اکثر یا کم مال حرام تھا، تو اس کا حکم گزر چکا ہے۔ اگر حرام نہ ہو تو پھر جس کو وہ مال دیا جا رہا ہے اس کی صفت کا لحاظ رکھا جائے گا کہ آیا اسے مال دینے میں مصلحت ہے یا نہیں، نیز دیے جانے والے مال کی مقدار کو بھی دیکھا جائے گا۔ تیسری صورت، اگر بادشاہ وقف کے مال سے وظیفہ یا انعام دے تو اس میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھا جائے گا جو میراث والی دوسری صورت میں بیان ہوئی، لیکن اس میں ایک بات زائد ہے، وہ یہ کہ واقف کی شرط کا لحاظ رکھا جائے تاکہ بادشاہ سے لیا ہوا مال وقف کی تمام شرائط کے مطابق ہو۔ چوتھی صورت، اگر بادشاہ اس زمین سے وظیفہ وغیرہ دے جو اس نے خود قابل زراعت بنائی ہو تو اس میں کسی شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی ملک میں سے جو چاہے جس کو چاہے اور جتنا چاہے دے۔ البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ بادشاہ نے مزدوروں سے زبردستی کام کروا کر تو زمین کو آباد نہیں کیا یا مال حرام سے تو اجرت نہیں دی، کیونکہ زمین زرعی کرنے کے لیے چھوٹی اور بڑی نہریں کھودی جاتی ہیں، دیواریں بنائی جاتی ہیں اور زمین کو برابر کیا جاتا ہے، اور بادشاہ خود یہ کام نہیں کرتا۔ اگر بادشاہ نے یہ کام زبردستی کروائے ہیں تو وہ اس زمین کا مالک نہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر اس نے مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا اور اجرت حرام مال سے دی تو اس میں شبہ پیدا ہو گیا، جس پر ہم نے عوض کی کراہت سے متعلق بحث میں تنبیہ کر دی ہے۔ پانچویں صورت، وظیفہ و انعام اگر بادشاہ کی ادھار خریدی ہوئی زمین، ملبوسات، گھوڑوں وغیرہ سے ہو تو وہ ان کا مالک ہے اور اسے ان میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، لیکن اگر اس کی قیمت حرام سے ادا کرے گا تو اس سے کبھی حرمت ثابت ہوگی اور کبھی شبہ پیدا ہوگا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ چھٹی صورت، اگر وہ مسلمانوں سے خراج وصول کرنے والے کو انعام دینے کا حکم دیتا ہے یا غنیمت اور اس کے قائم مقام مال جمع کرنے والے کو حکم دیتا ہے تو یہ بغیر کسی شبہ کے خالص حرام ہے، اور اس زمانے یعنی 5ویں صدی کے آخر میں اکثر وظیفے ایسے ہی ہیں سوائے عراق کی زمینوں کے، کیونکہ یہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں۔ ساتویں صورت، اگر بادشاہ کسی ایسے تاجر کو انعام وغیرہ دینے کا حکم دے جو اس سے کاروبار کرتا ہے، پس اگر وہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے کاروبار نہیں کرتا تو اس کا مال بادشاہ کے خزانے کے مال کی طرح ہے، اور اگر وہ بادشاہوں کے علاوہ دیگر سے زیادہ کاروبار کرتا ہے تو جو کچھ وہ دے گا وہ بادشاہ پر قرض ہوگا اور اس کا عوض خزانے سے وصول کرے گا، تو یوں عوض میں خلل واقع ہو گیا اور حرام قیمت کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آٹھویں صورت، بادشاہ کے انعام و وظیفہ وغیرہ کی آٹھویں اور آخری صورت یہ ہے کہ وہ شاہی خزانے سے دینے کا حکم دے یا ایسے عامل کو حکم دے جس کے پاس حلال و حرام دونوں جمع رہتے ہوں۔ اگر بادشاہ کی آمدنی صرف حرام مال سے ہی معروف ہو تو وہ خالص حرام ہے، اور اگر یقینی طور پر معروف ہو کہ خزانے میں حلال و حرام دونوں طرح کے مال ہوتے ہیں، اور قریبی احتمال یہ ہے کہ جو اس فقیہ و عالم کو دیا گیا ہے وہ حلال میں سے ہے اور دل میں یہی بات ہو اور اس میں حرام کا احتمال بھی ہے، اور یہی غالب ہے کیونکہ بادشاہوں کا اکثر مال
اس زمانے میں حرام ہی ہے، اور ان کے پاس حلال مال یا تو بالکل نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو نہ ہونے کے برابر۔ اس صورت میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال جس کے حرام ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے وہ ہم لے سکتے ہیں، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا لینا حلال نہیں، لہذا شبہ کی وجہ سے یہ بالکل حلال نہ ہوگا۔ یہ دونوں اقوال حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور راہ اعتدال وہ ہے جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ اگر زیادہ حرام ہو تو حرام کا حکم لگایا جائے، اور اگر حلال غالب ہے اور حرام کا یقین ہے تو یہ ایسا مقام ہے جہاں ہم نے توقف کیا ہے، جیسا کہ ما قبل میں گزرا۔ مخلوط شاہی عطیات لینے کا حکم۔ جو حضرات بادشاہوں کے حلال و حرام سے مخلوط مال لینے کو جائز کہتے ہیں بشرطے کہ حاصل ہونے والے مال کا حرام ہونا ثابت نہ ہو، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ انہوں نے ظالم حکمرانوں کا دور پایا اور ان سے اموال بھی لیے۔ ان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ اور حضرت سیدنا جابر، حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مروان، یزید بن عبد الملک اور عبد الملک سے مال لیا، اور حضرت سیدنا ابن عمر اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم حجاج بن یوسف سے مال لیتے تھے، اور بہت سے تابعین عظام جیسے حضرت سیدنا شعبی، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا ابن ابی لیلہ رحم اللہ نے بھی لیا۔ نیز حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ نے خلیفہ ہارون الرشید سے یک بارگی 1000 دینار لیے، اور حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحم اللہ نے بھی خلفاء سے بہت سا مال لیا تھا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔